کافی عرصہ پہلے امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن صاحب نے رشین پریزیڈنٹ پیوٹن کے لیے کچھ کنٹروورشل ریمارکس دیے تھے، کچھ کنٹروورشل باتیں کی تھی ان کے حوالے سے۔ اب اس کا جب ریئیکشن چیک کرنے کے لیے پیوٹن سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں بائیڈن کے اس اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے جو کہ انہوں نے آپ کے بارے میں کہی ہیں، تو اس پہ پیوٹن نے کہا کہ جب ہم چھوٹے تھے، بچپن میں اسکول جاتے تھے، تو وہاں پر بچوں کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں، اور اس لڑائی کے دوران اگر کوئی غلط بات کہہ دیتا تھا بچہ کسی دوسرے کو، تو سامنے سے جواب آتا تھا کہ جو کسی کو برا کہتا ہے وہ اصل میں خود برا ہوتا ہے، یعنی جو خود بائی نیچر برا ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی برا کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے بچپن میں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھی اتنی، لیکن جب ہم بڑے ہوئے تو آج ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ کتنی پتے کی بات ہے، کتنی امپورٹنٹ بات ہے یہ، کہ اگر آپ کسی کے لیے برا سوچتے ہیں، برا چاہتے ہیں، تو اصل میں آپ خود برے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے ریجن میں بھی ایک بڑی کہاوت مشہور ہے کہ دوسروں کے لیے اگر کوئی گڑھا کھودتا ہے تو آخر میں خود ہی اس گڑھے کے اندر گر پڑتا ہے۔ اب بنگلہ دیش کی فارمر پرائم منسٹر شیخ حسینہ صاحبہ کے اوپر بھی یہ کہاوت بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ انہوں نے کیا کیا، 2009 میں جب یہ پاور میں آئیں تو اس کے فوری طور کے بعد ان کا چونکہ لانگ ٹرم میں وہاں پر پاور میں رہنے کا پلان تھا، انڈیا کا فل آشیرواد تھا۔ ایک تو بنگلہ دیش کی ملٹری کو قابو کرنے کے لیے، بنگلہ دیش کی ملٹری کو اپنے انڈر کرنے کے لیے انہوں نے وہ جو BDR ریوولٹ کا ایک پراسرار واقعہ ہوا تھا بنگلہ دیش کے اندر، اس کے بعد ساری کی ساری ملٹری میں ری شفلنگ کی گئی تھی، اور عوامی لیگ کے منظور نظر جو لوگ تھے ان کو وہاں پر اپوائنٹ کیا گیا تھا، بھرتی کیا گیا تھا ٹاپ کی پوزیشنز پہ۔ تو ملٹری کو تو سائڈ پہ کر دیا انہوں نے، مارشل لا کا کوئی چانس ہی نہیں، ٹوٹل زبردست۔ الزام انڈیا کے اوپر لگتا ہے کہ وہ BDR ریوولٹ میں ملوث تھے، بہت سارے لوگ ان پہ الزام لگاتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ سیاسی مخالفوں کو کرش کرنے کے لیے پولیٹیکل جو اپوننٹس ہیں، پولیٹیکل دیگر جو پارٹیز ہیں، کیونکہ انہوں نے رہنا تھا اگلے 20 25 30 سال کا پلان بنا کے آئی ہوئی تھی، تو سیاسی مخالفوں کو کرش کرنے کے لیے شیخ حسینہ نے ایک ICT بنایا تھا 2010 میں، یعنی آتے ساتھ ہی نیکسٹ ایئر انہوں نے ICT بنایا، ایک کورٹ بنایا اسپیشل قسم کا۔ اب اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام یہ تھا کہ جی یہ نا 1971 کے جو واقعات ہیں ان کی انویسٹیگیشن کریں گی۔ اب اس آڑ میں اس کورٹ کے ذریعے شیخ حسینہ نے بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے اپنے اپوننٹس کو پھانسیاں دلوائیں، قتل کروایا، بہت کچھ ہو گیا اس کورٹ کی آڑ میں۔ یونائٹڈ نیشنز اور دیگر جو رائٹ گروپس ہیں انہوں نے بھی شدید کرٹیسزم کا نشانہ بنایا اس کورٹ کو، اور انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کسی کے خلاف کوئی ثبوت ہے نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو سزا دے دیتا ہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ آج یہ ہوا ہے کہ اسی کورٹ نے شیخ حسینہ کے اریسٹ وارنٹ ایشو کر دی آج، یعنی وہ چیز جس سے انڈیا ڈر رہا تھا، انڈیا پناہ دے کر بیٹھا ہوا ہے نا، گم بھی انڈیا نے کیا ہے ان کو کہ اگر کمپلیکیشنز بڑھتی ہیں تو ہمارے پاس ایک ونڈو ہو، تھوڑا سا ٹائم ہو ہمارے پاس نیگوشیٹ کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں نہیں پتا وہ کدھر ہے۔ اب اسی کورٹ نے، ICT نے ان کے خلاف اریسٹ وارنٹ ایشو کیے اور کہا ہے کہ یہ 18 نومبر تک اینی ہاؤ آ جائے، یہاں پر پیش ہو جائیں اور اپنا موقف دیں، ان کو گرفتار کر کے لایا جائے یہاں پہ۔ کورٹ نے وہاں پر وارنٹ ایشو کر دیے۔ اچھا یہ والا لیکن جو کیس ان کے خلاف آیا ہے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، مطلب ان لائک جو شیخ حسینہ کے دور میں ICT جس طرح سے کام کرتا تھا اس طرح نہیں ہے، یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، کیونکہ یہ کیس ہے جولائی سے لے کر اگست تک جو وہاں پر شہادتیں ہوئی ہیں اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کے دوران، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، ڈاکیومنٹڈ اس کے ایویڈنسز موجود ہیں، ویڈیو ایویڈنسز بھی موجود ہیں، امیجز بھی ہیں، سارا کچھ موجود ہے۔ اقتدار بچانے کے لیے ڈیسپریشن میں آ کے عوامی لیگ نے بہت سی ایسی حرکتیں کی ہیں جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے پولیس آفیسرز کو اور دیگر اپنے جو منظور نظر لوگ تھے ان کو ایسے ایسے احکامات اور آرڈرز دیے جو کہ کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کے زمرے میں آتے ہیں، اس کے جورسڈکشن میں آتے ہیں، یعنی انہوں نے کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کمٹ کی، اوپن اینڈ شٹ کیسز موجود ہیں وہاں پر۔ اسی حوالے سے شیخ حسینہ کے اریسٹ وارنٹ جاری کیے گئے ہیں اس کورٹ کی جانب سے۔ Now certainly this will make things difficult for India۔ اگر انڈیا پہلے ہی ان کو حوالے کر دیتا تو اچھا ہوتا۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انڈیا کو شیخ حسینہ کو حوالے کرنا ہی ہے بنگلہ دیش کے، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا لنگڑے گھوڑے ریس میں نہیں دوڑتے۔ عوامی لیگ ایک ایسا گھوڑا ہے جس کا نیئر فیوچر میں کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا وہاں پہ بنگلہ دیش کی سیاست کے اندر۔ گراؤنڈ لیول پر پارٹی تتر بتر ہو چکی ہے،
اس کا اسٹرکچر دھبردوس ہو چکا ہے ٹوٹل. پبلک کے اندر کچھ زیادہ ان کی سمپتی ہے نہیں, لہذا ایسے پولیٹیکل پلیئرز کو اپنے پاس پناہ دے کر انڈیا کیا حاصل کر لے گا. ایک لائبلٹی ہے, بس ایک لائبلٹی ہے ان کے اوپر اور کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ. بنگلہ دیش نیوز 24 نے رپورٹ کیا, آئی سی ٹی ایشوز اریسٹ وارنٹس اگینسٹ حسینہ 45 ادرس اوور میسیکر. نسل کشی کی گئی ہے, قتل عام کیا گیا ہے, اس کے خلاف انہوں نے ایک آرڈر جاری کیا ہے. کہتے ہیں کہ دی انٹرنیشنل Criminal Tribunal has issued arrest warrants against former Prime Minister Sheikh Hasina and 45 others on 2 charges of attempting to perpetrate mass killings in a bid to suppress the anti-discrimination student movement. اچھا, جیسے کہ میں نے کہا پروگرام کے شروع میں کہ بہت سے کیسز ان کے خلاف اوپن اینڈ شٹ ہیں, اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. کچھ زیادہ اس کے اندر آپ کو پروف کرنے کی بھی ضرورت نہیں, اتنے زیادہ ایویڈنسز موجود ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے, ان کے دور میں رب فورس بھی بنی تھی, ڈیتھ اسکواڈ اس کو کہا جاتا تھا, ڈیتھ اسکواڈ رب فورس کو. انیشلی یہ کاؤنٹر ٹیررزم فورس تھی. آپ کو پتہ ہے امریکہ اور برٹش جو فورسز ہیں وہ ان کو ٹریننگ دیتی تھی شروع میں. بعد میں انہوں نے جب دیکھا کہ یار یہ کیا ہے, یہ تو ایک ایسی فورس ہے جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم نہیں, یہ تو عوامی لیگ کے اپوننٹس کے خلاف ایک فورس بنائی گئی ہے, اس کو کیا ٹریننگ دیں, وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا ان کو ہم ٹریننگ نہیں دیں گے. بعد میں امریکنز نے سینکشنز تک لگا دیے ان کے اوپر. شروع میں وہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی باقاعدہ کوئی کاؤنٹر ٹیررزم کی فورس بنی ہے واقعی, لیکن وہ اٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے ڈیتھ اسکواڈ, جس کو عرف عام میں بنگلہ دیش کے اندر ڈیتھ اسکواڈ کہا جاتا تھا عوامی لیگ کے اپوننٹس کی جانب سے. وہ اور اس کے علاوہ بھی لیکن دیکھیں کیا ہوا ہے, سیکرٹ پریزنس بنی ہوئی تھی, گمشدگیاں ہوتی تھی, پتہ ہی نہیں چلا, بندہ غائب, اور 8 سال تک لوگ وہاں پر پڑے ہوئے ہوتے تھے اور کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کدھر گئے. پولیٹیکل اپوننٹ جو ان کے, خاص طور پر جو اسلامی جماعتیں ہیں, ان کے خلاف یہ درندگی وہاں پر جاری رہی. آج نیو یارک ٹائمز نے ایک بڑا آرٹیکل لگایا اس حوالے سے, ضرور پڑھیے گا. انہوں نے کہا کہ الون ان دا ڈارک, یہ سیکرٹ پریزنس تھی, ایسی پریزنس جہاں پر پتہ ہی نہیں کہ دن ہے کہ رات ہے, اندھیرا ہی اندھیرا, بس زندہ رہنے کے لیے صرف کھانا دے رہے ہیں دن میں 1 مرتبہ. اس کے علاوہ کیا چل رہا ہے باہر کی دنیا میں, کیا ٹائم ہوا ہے, دن بھی ہے کہ رات کا ٹائم ہے, کچھ بھی نہیں. اسکائی کون سا کس کلر کا ہوتا ہے, نہ کھڑکی نہ روشن دان, کچھ بھی نہیں. اس طرح کے کمرے وہاں پر, اس طرح کے پریزنس وہاں پر بنے ہوئے تھے. اور 8 سال تک بہت سارے لوگ تو پاگل ہو گئے ان کے اندر, ان پریزنس کے اندر. انسانی طریقہ کیا ہوتا ہے, جب آپ کسی کو پکڑتے ہیں, کورٹ میں پیش کرتے ہیں, بتاتے ہیں اس کے خلاف یہ چارجز ہیں, پھر وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اگر ثابت ہو گیا تو جج سزا دے دے. یہ طریقہ ہوتا ہے نا, لیکن نہیں, نہ کوئی سنوائی, نہ کوئی کورٹ, کچھ بھی نہیں, بس ڈال دیا. زیادہ تر جو کیسز ہیں ان لوگوں کے ملتے ہیں ان پریزنس کے اندر جن کو انڈیا پسند نہیں کرتا تھا. جیسے کہ میں نے کہا اسلامی جماعتوں کے جو لوگ ہیں ان کو اس طرح کی جیلوں میں بند کیا گیا تھا. نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے آج کہ دی نائٹ میئر آف بنگلہ دیش سیکرٹ انڈر گراؤنڈ پریزن, سیکرٹ انڈر گراؤنڈ پریزنس یہ موجود تھی وہاں پر. ان دی ہاؤس آف مررز پولیٹیکل کیپٹیوز were pushed in the brink of insanity and death. Some are telling their stories now that the woman who put them there, Sheikh Hasina, is gone. ایک اس کے اندر اسلامی جماعت سے تعلق رکھنے والا بندہ تھا جو کہ شاید لائر تھا. اس کے الفاظ دیکھیے, ارمان نام ہے, 8 سال تک وہاں پر رہا. ایک چیز کہتا ہے کہ اس نے مجھے پاگل ہونے سے بچایا. ایک چیز, میں اپنی وائف اور بیٹی کو یاد کرتا تھا اس سارے عرصے کے دوران. وہ کہتا ہے میں نا سارا دن دعا کرتا تھا کہ اوپر والے اس دنیا میں تو میں اپنی وائف اور بیٹی کے ساتھ نہیں مل پاؤں گا, لیکن جنت میں مجھے ان کے ساتھ ضرور رکھنا. بہت ہی ایموشنل اسٹوریز ہیں, آپ پڑھیں گے آپ کے مطلب درد دل رکھنے والے انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. اس طرح کا ظلم ہوا ہے. وہ کہتے ہیں I prayed to God every time that I couldn't be with my family in this world. At least keep us together in the heaven, Mr. Arman 40 said. اچھا بہت سارے ہیں, یہ تو ایک ہے نا, بہت سارے اور کا بھی انہوں نے انٹرویو اس میں لگایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ Mr. Arman had been a spoiled and chubby-cheeked lawyer when he disappeared at the hands of paramilitary forces in 2016 under no criminal accusation himself.
but seemingly held accountable for his father's decades as an Islamist activist and business magnate. देख रहे हैं क्या हो रहा है. वालिद साहब जो थे इस्लामी जमात से ताल्लुक़ रखते थे, तो बच्चे को उठा लिया, 8 साल तक झोंक दिया दरिंदगी के अंदर. अब उसको नहीं पता कि ये क्या दिन है रात है, बस पड़े हुए वहाँ पर. क्यों? क्योंकि वो इस्लामी जमातें नहीं चाहिए, इंडिया को पसंद नहीं है, शेख हसीना को पसंद नहीं है, तो उनको कोई राइट नहीं है वहाँ पर सियासत करने का, राइट नहीं है. इसके अलावा भी और भी इस्लामी जमातों के अलावा भी दीगर जो जमातें हैं उनके कारकुनानों ने ये चीज़ें देखी हुई हैं वहाँ पर. इसीलिए मैंने ये बात की कि ओपन एंड शट केसेस हैं, हज़ारों की तादाद में गवाहान मौजूद है जिनके ऊपर ये चीज़ें बीती हैं, हुई है ये चीज़ें, जिनके साथ, जिनकी फैमिलीज़ ने सफ़र किया है, वो बहुत सारे मौजूद हैं वहाँ पर. और ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्टें और दीगर ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमों की रिपोर्टें होती हैं कि जी ये हो रहा है, वो ऐसे ही नहीं हवा में बनाते. वो उनके पास सफिशिएंट एविडेंसेस होते हैं, तभी वो इस तरह की चीज़ें कंसर्न का इजहार कर रहे होते हैं. तो ये सारे जो केसेस हैं वो खुलने जा रहे हैं अब वहाँ पे, और जो जो लोग इसके अंदर मुलविस थे उनको जाहिर सी बात है सज़ा देने का अमल शुरू होगा वहाँ पर. वो जो कल मैंने बात की थी कि ऊपर वाले का भी निज़ाम होता है ना, किसी भी बस्ती में जब जुल्म एक हद से आगे बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा होता है जो कि आउट ऑफ द कैलकुलेशन होता है, आउट ऑफ द बॉक्स होता है, और फिर ऊपर वाले का जो निज़ाम अपना है इंसाफ का, वो हरकत में आ जाता है. मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए वो इंसाफ, ज़रूरी नहीं कि वो मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो या कुछ ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, बस इंसाफ होता है किसी भी शक्ल में आप देखते हैं, लेकिन इंसाफ होता है. तो इंडिया के लिए मसाइल बढ़ने जा रहे हैं, और हो सकता है कि इंटरपोल को भी राब्ता किया जाए उनको वापस बुलाने के लिए. अच्छा, बाय द वे बायलैटरल ट्रीटीज़ मौजूद हैं इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान कि अगर किसी के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं तो उनको हैंड ओवर किया जाएगा और उनके ऊपर उन्हीं के मुल्कों में केसेस चलेंगे. ये ट्रीटीज़ मौजूद है. अगर इंडिया इन ट्रीटीज़ को वायलेट करते हुए शेख हसीना और दीगर लोगों को अपने पास रखता है तो जाहिर सी बात है इससे दोनों मुल्कों के टाइज ऑब्वियसली ख़राब होंगे, और इसके अलावा इंटरनेशनल लॉज भी यहाँ पर आएंगे, डेफिनेटली आएंगे यहाँ पे. आखिर में सिर्फ इतना बता दूं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ का भी प्रेशर आ सकता है इस हवाले से इंडिया के ऊपर, क्योंकि अमेरिका ने सीधा सीधा कहा है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. ज़रा देखिए ढाका ट्रिब्यून की स्टोरी देखिए. यूएस अर्जेस अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ वायलेंस इन बांग्लादेश रिगार्डलेस ऑफ आइडेंटिटी. कोई हेल्प नहीं मिलने जा रही, ना अमेरिका से ना किसी और जगह से कोई हेल्प इंडिया को नहीं मिलने जा रही. इस मामले में इंडिया अकेला है, आइसोलेटेड है. और ये ऑर्डर उस टाइम पे आया है जब शेख हसीना के ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स इंडिया ने बनाए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी और मुल्क की तरफ भेज दें ताकि टाइम गेन कर सकें. सारा मामला यहाँ पर टाइम गेन करने का है. लेकिन आखिरी इत्तला तक बहुत सारे मुल्कों के साथ कोशिश की गई है, लेकिन कोई इनको लेने को तैयार नहीं है. शेख हसीना को कोई नहीं ले रहा. 3-4 तो ख़ास तौर पर ऐसे मुल्क हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी तक किसी क्रेडिबल न्यूज़ आउटलेट के अंदर रिपोर्ट नहीं हुए, तो इसलिए नाम लेना मुनासिब नहीं है. उनको कहा गया इंडिया की जानिब से, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना किया कि यहाँ पर ये मामला कॉम्प्लिकेटेड है, इंटरनेशनल लॉज भी इसके अंदर आ सकते हैं, तो हम ये सरदर्द नहीं लेंगे अपने ऊपर. इंडिया परेशान है, उनको समझ नहीं आ रहा है इनको किधर करना है, कहाँ पर छुपाना है, कहाँ पर इनको भेजें, इनको कोई आइडिया नहीं है. न्यू दिल्ली के लिए अपने एसेट को बचाने के लिए वक्त कम है और मुकाबला सख्त है.